الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں، آج جس مسئلے پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ مسئلہ بہت عام ہے اس لحاظ سے کہ کل ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ کہ ایک جگہ پہ میں افطاری کے لیے گیا، تو وہاں پر اب جو اہل خانہ تھے انہوں نے سب جو ہے وہ تمام مطلب جو کھانا تھا وہ ایک ہی بار سامنے رکھ دیا کہ افطاری کے بعد فوراً ہی جو ہے نا وہ کھانا کھا لیا جائے۔ تو اب وہاں پہ کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے، تو پھر طے یہ کیا کہ اب اگر اٹھ کے جاتے ہیں تو اہل خانہ کو جو ہے نا بہت زیادہ دشواری ہوگی، دوبارہ سے ان کو کھانا تیار اور کرنا پڑے گا اور ویسے دسترخوان بنانا پڑے گا۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ جماعت ہو جاتی ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ جماعت کروا لیں گے یا نماز ادا کر لیں گے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب کھانا ہو اور اس طرح کا تو پھر آپ جو ہے وہ کھانا کھا کر وہ آپ جماعت کو پھر مؤخر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو لوگ کافی زیادہ اور بھی تھے، تو ہم نے کہا چلیں جماعت کروا لیتے ہیں۔ تو اس پر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جماعت ثانی کا حکم کیا ہے، مسجد میں دوسری جماعت کا حکم کیا ہے۔ تو اب چونکہ یہ معاملہ اہل سنت کی مسجد میں آیا تھا، تو دوسرے جو مسلک کے لوگ تھے ان سے فتویٰ یا ان سے مسئلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جناب وہ نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، کیونکہ دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ ہر چیز کو جو ہے نا مسلک کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے مولوی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مولوی یہ نہیں کہتے، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسجد میں وہ عمل ہوا ہے تو دوسری مسجد والے کے نزدیک وہ ناجائز ہو جائے گا، دوسرے مسلک والے کے نزدیک وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو میں نے اس پہ پھر غور سے مطالعہ کیا، پھر دیکھا، تو میں نے اس میں جامعہ بنوریہ جو ہے اس کا بھی فتویٰ میں آپ کے ساتھ سکرین میں شیئر بھی کر دوں گا، تو اس کا بھی میں نے دیکھا۔ پھر جو دارالعلوم دیوبند ہے ان کا بھی فتویٰ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد جو موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جامعہ بنوریہ سے جب یہ پوچھا گیا، سوال ہوا کہ جی دوسری جماعت کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے بالتفصیل یہ بیان کیا ہے کہ دوسری جماعت اگر ایسی مسجد میں کہ جہاں پر امامت بھی ہے، جہاں پر 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، تو ایسی مسجد میں ان اہل محلہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے دوسری نماز، دوسری جماعت قائم کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد کسی مطلب شارع پر ہے یا کسی مسافر خانے کے قریب ہے تو وہاں پر اذان و اقامت کے ساتھ دوسری جماعت وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا دارالفتاء دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ ان سے باقاعدہ سوال ہوا ہے کہ ایک جماعت ان کی ہے، تو انہوں نے اب یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ علیحدہ جماعت وہ کرواتے ہیں اپنی، تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب اگر انہوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ طریقہ ہی وہ کہ وہ پہلی میں نماز ادا نہیں کرتے، وہ دوسری میں نماز ادا کرتے ہیں، دوسری جماعت اپنی کرواتے ہیں، تو یہ عمل ان کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ تو علماء کرام کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہی مسئلہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی ایسی مسجد میں جہاں پر 5 وقت باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، وہاں پر اہل محلہ یہ اگر روٹین بنا لیں، یہ طریقہ بنا لیں کہ دوسری نماز وہ اذان بھی پڑھیں، اقامت بھی کہیں اور دوسری جماعت کروائیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کو دوسرے کے ساتھ صورتحال کو دیکھ کر، منظر کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا۔ ہم اس محلہ میں جو تھے وہ ہم وہاں پر ایز اے مہمان گئے ہیں، اور اہل خانہ کے بلانے پہ ہم جب گئے ہیں وہاں پر، تو ہم وہاں کے محلے دار نہیں ہیں، ہم نے وہاں پہ مہمان کے طور پہ ہم نے شرکت کی ہے، اور ہم کوئی روز وہاں پر دوسری جماعت جو ہے نا اذان و اقامت کے ساتھ ہم جماعت نہیں کرواتے، بلکہ میں اس ضمن میں پڑھ رہا تھا حدیث سے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آیا، اور وہ نماز ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ادا فرما چکے تھے،
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ نماز میں وہ شریک ہو جائے، جماعت میں وہ شریک ہو جائے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہو گیا، وہ جماعت ہو گئی، یعنی کہ جو دوسرا شخص تھا اس کی وہ نفل نماز تھی، اور پہلے کو جو ہے نا وہ اس کی امامت کا ثواب، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب میسر آ گیا، تو اس کو مل گیا وہ ثواب۔ تو دوسری جماعت یہ نبی پاک علیہ السلام نے سنن ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق تو خود پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ سنن ابو داؤد میں بھی اسی طرح حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی کہ نفل نماز کی نیت کر لے اور اس کے ساتھ مل جائے، تو اس کو جماعت کا بھی ثواب میسر آ جائے گا، پہلے کی نماز بھی جماعت کے ساتھ وہ فضیلت اس کو مل جائے گی۔ تو دیکھیں اگر کوئی ایسی جگہ پر، اور یہ تمام کے نزدیک اگر کوئی مسافر خانے کے قریب مسجد ہے، کوئی رستے پہ مسجد ہے، تو ان کے ساتھ تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز جائز ہے، دوسری جماعت جائز ہے، تیسری جماعت جائز ہے، چوتھی جماعت جائز ہے، جیسے کوئی گزرے وہ اپنی اذان و اقامت کہہ کہ اپنی جو ہے نا وہ نماز جماعت کے ساتھ وہ ادا کر سکتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو احناف ہیں، علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو دیگر اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، یا ہم نے لوگوں کو ایسا کنفیوز کر دیا ہے، ہم لوگوں کا مسئلہ بتاتے ہیں تو مسلک کی بنا پہ بتاتے ہیں، خدا را نہ بتائیں یار، اسلام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، شریعت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ ایک مسئلے کو دوسرے کے ساتھ اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو پیچھے ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جب وہ وجہ باقی نہیں ہے، وہ اصل باقی نہیں ہے، نہ وہاں پر ہمارا مقصد پہلی جماعت کی تکریم مقصود، مطلب ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم پہلی جماعت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، نہ ہم نے وہاں پر وتیرہ بنایا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بغیر اذان کے وہ دوسری جماعت کرواتا ہے تو وہ عند الشرع جائز ہے، اور قرآن حدیث میں کہیں پر بھی دوسری جماعت کروانے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو جب شریعت منع نہیں کر رہی، جب اسلام منع نہیں کر رہا، جب قرآن منع نہیں کر رہا، جب مصطفیٰ کا فرمان منع نہیں کر رہا، تو پھر ہم نے چونکہ وہ اس مسلک والے نے کیا ہے تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، تو ہم یہ عمل کریں تو ان کے نزدیک جائز نہیں۔ خدا رہا اس کو سمجھے، اس کو مطلب اس چیز کو سمجھے آپ کہ یہ ہم کہاں پر لے کے اس کو آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وخدا